السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے 2-3 دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو موضوع ہے وہ 2-3 موضوع آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ایک یہ کہ اللہ کی قدرت دنیا کی ہر چیز کے اندر ہے۔ آسمان کو پیدا کیا بغیر کسی ستون کے، اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے، یعنی اللہ کی ایسی طاقت ہے کہ آسمان بغیر کسی سہارے کے اوپر ہے، اور وہ اسی طریقے سے روز اول سے ہے۔ اسی طریقے سے زمین ہے، زمین کے نیچے سمندر ہے، اور سمندر کے اندر جو پانی ہے، لیکن زمین اس کے اوپر ہے اور ہم لوگ زمین پر بستے ہیں۔ تو یہ واقعی اللہ کی ایسی قدرت ہے کہ انسان کے بس میں یہ نہیں تھا کہ وہ زمین پر بس سکے یا آسمان کو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے اوپر کھڑا کر سکے۔ ایک اور چیز کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، بارش میں بھی اللہ کی قدرت کا ایک عجیب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے اتنی بلندی سے، اتنی اوپر سے بارش برساتے ہیں کہ اگر وہ اپنی رفتار سے زمین پر گرتی تو زمین میں بڑے بڑے گڈھے ہو جاتے، زمین کے اندر سوراخ ہو جاتا، اور زمین میں جتنے بھی جاندار حیوانات، پیڑ پودے، کھیتی باڑی جو ہم لوگ کرتے ہیں، سب فنا ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے فضا میں اتنی رکاوٹ اس بارش کے اندر رکھی ہے، آسمان سے بارش کو گرنے کے باوجود بھی اتنی تیز رفتار بارش ان سے گزر کر جب زمین پر آتی ہے تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، جس سے دنیا کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بارش تو آسمان اتنی اوپر سے گرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ زمین پر بہت ہی دھیمی دھیمی گرتی ہے۔ یہ واقعی اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے بارش کے اندر ہی۔ اگر ہم لوگ غور کرنے والے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طاقت میں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ بارش اگر تیز ہو تو اسے دھیما کر دے۔ تو بے شک یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا ہے جو کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بارش کے اندر جو ہے اللہ کا یہ قدرتی نظام ہے۔ دوسری چیز، ایک فرض کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے ویوہار کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اس کے مضبوط کر دینے کے بعد، یعنی اللہ سے وعدہ لے لیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جا کر کے آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنے کا، آپس میں میل محبت کرنے کا، اتفاق و اتفاق رکھنے کا، اور پھر زمین میں فساد مچاتے ہیں، جھگڑا بحث تکرار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور آخرت کے اندر جو ہے بہت ہی خسارے کے اندر ہوں گے۔ کہ جو لوگ رشتوں کے اندر درار پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر اگر اچھی بن رہی ہے تو بیچ میں جا کر کے ان کے اندر فساد مچا دیتے ہیں، جھگڑا برپا کر دیتے ہیں، یا جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا کہ ان کو تم نبھاؤ، انہیں جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے اس کی تفصیل موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رشتے ناطے اور تعلقات کو برقرار رکھنا بہت ضروری چیز ہے۔ اور آخر میں جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دنیا کے بارے میں، دنیا اور آخرت کا مزہ۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ، جب ان کی وفات کا وقت، موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا، اے لوگو، تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس، دنیا کی لذت، دنیا کا عیش و آرام آخرت کی کرواہٹ ہے، اور دنیا کی کرواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ دو لفظ میں پوری بات بیان کر دی
کہ جو لوگ دنیا کے اندر عیش و آرام چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر جو ہے عیش والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آخرت کے اندر اس کے لیے کرواہٹ ہوگی، یعنی اس کے لیے جہنم ہوگا، جہنم کا آگ ہوگا، طرح طرح کی تکلیفیں ہوں گی، خون اور پیپ ہوگا کھانے اور پینے کے لیے۔ لیکن جو لوگ دنیا کے اندر بہت سنگھرش اور بہت ہی مجبوری میں زندگی گزارتے ہیں اور دنیا میں بہت پریشان حال رہتے ہیں، کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے کوئی مصیبت ہے ان پہ وہ صبر کرتے ہیں، تو فرمایا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کے اندر آپ کے لیے وہ کرواہٹ بن جائے گی، اور دنیا کی کرواہٹ اگر آپ جھیل رہے ہیں، دنیا کے اندر اگر آپ جھیل رہے ہیں ساری چیزیں، تو آخرت کے اندر جو ہے آپ کو جنت ملے گا، جنت کے اندر شرابن طہورا، پاکیزہ شراب ملے گا پینے کے لیے، اور جو بھی چیز آپ کی خواہش ہوگی، آپ کا دل کرے گا وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ تو دنیا کی کرواہٹ اگر آپ اٹھا کر کے جا رہے ہیں تو پھر آخرت کے اندر جو ہے آپ مٹھاس ہی مٹھاس ہے۔ تو یہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ دو جملہ فرمایا جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کی مٹھاس اگر چاہتے ہو تو آخرت میں کرواہٹ ملے گی، اور اگر دنیا کی کرواہٹ ہے، دنیا کے اندر تمہیں جو ہے بہت سی تکلیفیں ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے اور آخرت کے اندر مٹھاس ہے۔ تو فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں کامیابی کہاں چاہیے، جو اصل زندگی آخرت ہے وہاں چاہیے، یا ہم اس دنیا کے پیچھے ہی لگے رہیں۔ اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنی ہی بات عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔